वालेकुम लिसनर्स, आज मैं नॉवल रीड करने जा रही हूँ। वो है ये गाज़ी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जो कि तहरीर है बिस्मा एजाज की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 10। उम्मीद करती हूँ ये नावल आपको बहुत बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मोहित ने गला खंगार कर बात का आगाज़ किया। वो बात यह है कि मुझे आपसे आर्मी और सीक्रेट एजेंसीज के बारे में मालूमात चाहिए। दुआ ने उलझन से उसे देखा। मतलब मैं क्या मालूमात दे सकती हूँ? मेरे अब्बा कौन सा जनरल लगे हैं जो मैं तुम्हें आर्मी में भर्ती करवा दूंगी? और तुम हो कौन? वो हिचकिचाकर नजरें ज़मीन में गाड़े बताने लगा। वो फर्स्ट ईयर में हूँ। मुझे पता है आपके वालिद आर्मी में हैं। वो कैसे भला? एक दिन आपकी बातें सुनी थी जब आप अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी कि आप तालीम हासिल करने के बाद अपने वालिद की तरह आर्मी या सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन करेंगी। इसीलिए आपके पास आया हूँ कि प्लीज़ मुझे भी सिलसिले में गाइड कर दें। मैं भी इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ। दुआ हंकार भरकर उसे सर से पाँव तक घूरते बोली। उम्र क्या है तुम्हारी और अपना नाम बताओ। जी मोहित, 17 साल। मोहित ने आहिस्तगी से बताया। ठीक है मोहित, वैसे तो मेरी भी एज इतनी ही है, मगर मैं तुमसे एक ग्रेड सीनियर रहूँगी और तुम मुझे बिल्कुल बड़ों वाली रिस्पेक्ट दोगे। और अगर आर्मी में जाना चाहते हो तो मेरी हिदायत को फॉलो करोगे। ओके ओके, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल बड़े बूढ़ों वाली इज्जत दूंगा आपको। मोहित के खुशी से कहने पर वो बिदकी थी। नहीं, इतनी गहराई वाली इज्जत देने की भी ज़रूरत नहीं, बस तुम सीनियर वाली रिस्पेक्ट करना यही काफ़ी है। जी ठीक है, मोहित ने बदस्तूर नज़रें झुकाकर कहा। अब तुम जा सकते हो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। दुआ ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा तो वह जी बेहतर कहता हुआ जाने के लिए पलटा। वाह दुआ, क्या एक्टिंग है रौब डालने की। उसने दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दी। जूनियर की शामत लाना तो उसका वलीन फ़र्ज था, जिसमें वो कभी किसी भी किस्म की कोताही नहीं करती थी। सिकंदर को फिर से जैक्सन मोज़ले नाम की शनाख्त के सहारे अमेरिका जाना पड़ा था। एजेंट दिलावर को पकड़ लिया गया था और अभी सिकंदर को कहीं से भी भनक नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ है। अगर वो खुलकर पूछगछ करता तो उसकी अपनी शनाख्त खुलकर सामने आ जाती। वो वैसे भी अब इनकी नज़रों में कुछ मशकूक सा हो गया था, क्योंकि बगैर बताए वो 2 माह मंजर आम से गायब रहा था। माइकल एक अमरीकी जासूस था, CIA का अहम रुकन। सिकंदर की उससे काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। माइकल को सिकंदर के बारे में यही पता था कि वो एक अमेरिकन डबल एजेंट के तौर पर काम करता है और पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान की मालूमात अमेरिकन खुफिया एजेंसीज को देता है। यही वजह थी कि उसे सिकंदर पर एतमाद था। सिकंदर को माइकल की मदद से ही अपने एजेंट तक पहुंचना था। वक्त का काम है गुजरना, सो वो अपना फ़र्ज निभाए जा रहा था। दुआ का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। अब इधर उधर की सरगर्मियाँ उसने काफ़ी हद तक तर्क कर दी थीं, लेकिन मोहित की रोज़ की ट्रेनिंग करवाना भूलती ना थी। कभी कहती तुम में एतमाद की शदीद कमी है, चलो अभी सर उठाकर बात करो, और उसे मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सर के पास भेजती कि जाओ 10 मिनट तक जाकर कोई भी बात करके सर को मसरूफ़ रखो, नहीं तो ट्रेनिंग कैंसिल। और वो बेचारा भागा भागा मुतल्लिका सर के पास चला जाता। इतनी देर में दुआ मैडम अपना टेस्ट एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेती और फिर अपनी कि सर अभी 10 मिनट लेट हैं। कभी कभी जब बाहर से कुछ मंगवाने का मूड होता तो भी मोहित ही काम आता। देखो मोहित, तुम्हें ये दीवार फैलाकर दूसरी तरफ जाना होगा, क्योंकि आर्मी के टेस्ट में दौड़ के साथ साथ ये भी शामिल है। वो बेचारा मिनमिना कर रहम तल नज़रों से दुआ को देखता। मगर माहिन मैडम, ये दीवार मैं कैसे, अगर किसी को पता? और माहिन मैडम किसी बड़े अफसर की तरह तहक्कुम से कहती। मोहित, अगर तुम ये दीवार नहीं फैलाओगे तो तुम किसी तरह भी आर्मी में नहीं जा सकते। और 5-7 दफ़ा की कोशिश के बाद बाजू को छिलवाकर अच्छी खासी रगड़े खाकर वो दीवार चढ़कर कूद ही जाता। दूसरी तरफ पैसे फेंककर कहती, सुनो, अगर बाहर चले ही गए हो तो ज़रा शामी बादशाह के होटल से बिरयानी ला दो। और सुनो, तुम्हें भाग कर जाना होगा कि ब्रेक ख़त्म होने में 20 मिनट रहते हैं। मोहित बड़बड़ाता ही रह जाता। कोई इतना भी अच्छा ना लगा करे कि किसी को वो अपनी हर बात मनवाने पर अगले को मजबूर कर दे। यूं ही उसी भागम दौड़ में कब सेकंड ईयर के इम्तिहानात करीब आ गए पता ही ना चला। अलविदाई पार्टी में उसने मोहित से एक्सक्यूज़ किया था। मोहित, मैं जानती हूँ तुम्हें मैंने बहुत तंग किया है, मगर आपने मेरे हक़ में बहुत अच्छा किया। मोहित ने उसकी बात काटी। मुझ में एतमाद पैदा कर दिया। और हाँ, मेरी दौड़ अब काफ़ी तेज़ हो गई है। अब तो घर देर तक जाऊँ तो दीवार फैलांग कर जाता हूँ। काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन डर भी लगता है कि कोई चोर ना समझ ले। उसकी फीकी फीकी सी हंसी इस बात की खमास थी कि वो अपनी माहिन मैडम को मिस करेगा। सर, मैंने एजेंट दिलावर को रेस्क्यू कर लिया है। इसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। इसकी लोकेशन आपको भेज दी है। जी सर, इसमें कोई शक नहीं कि दिलावर ने उन्हें कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है कि उनको मुझ पर शक हो गया है, मगर दिलावर को सलामती के साथ मुझे रिस्क लेकिन दिलावर मगर दिलावर की सलामती के लिए मुझे रिस्क लेना पड़ा। सिकंदर फ़ोन पर हेडक्वार्टर रिपोर्ट कर रहा था कि कुछ खटका सा हुआ। सर, मुझे लगता है कोई आया है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। और अगर ना किया तो समझ लीजिएगा कि उसने जल्दी से कहकर कॉल काटी और हिस्ट्री डिलीट कर दी।
کمرے سے باہر نکل کر احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، بظاہر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کچھ کھٹکا سا ہوا تھا۔ وہ کچن کی طرف جانے لگا تو ایک دم سے پیچھے کسی نے اس کی گردن میں سوئی چبھوئی تھی۔ سکندر بے دم سا ہو کر زمین پر گر گیا۔ گرنے سے پہلے اسے مائیکل کی شکل نظر آئی تھی۔ تو کیا میں پکڑا گیا ہوں؟ بے ہوش ہونے سے پہلے یہی سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ فاطمہ نے اب اپنا ذاتی اسکول کھول لیا تھا، حالات کافی حد تک اچھے ہو چکے تھے۔ دعا PhD کر کے انٹیلیجنس بیورو میں جنرل ڈیوٹی کے لیے اپلائی کر چکی تھی۔ موئے سے وہ مسلسل رابطے میں تھی۔ پہلے اس نے آرمی میں سوچا تھا جانے کا، مگر پھر اپنا ارادہ بدل دیا۔ 3rd ایئر میں ہی IB میں اپلائی کر دیا تھا۔ جب تک وہاں سے انٹرویو کے لیے کال اور باقی مراحل طے ہوئے تب تک BSc بھی مکمل ہو چکی تھی۔ جس روز وہ پرفیکٹلی اپنی ٹریننگ کے لیے ایجنٹ کے روپ میں تھی، اس دن اسے اپنے بابا کی کمی بے اختیار محسوس ہوئی تھی۔ اگر آج وہ ادھر میرے پاس ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، وہ سوچ کر خود ہی کانپ گئی۔ نہیں، بابا کو کچھ نہیں ہوا، وہ ایک دن واپس ضرور آئیں گے۔ دعا کے بارے میں فاطمہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جن دنوں اسے ٹریننگ کے لیے جانا تھا، فاطمہ نے آنیہ سمیت سب کو یہی کہا کہ وہ اسپیشل کورس کرنے دوسرے شہر گئی ہے۔ جب تک اس کی ٹریننگ مکمل ہوئی تب تک موہت نے بھی اپلائی کر دیا تھا۔ بظاہر گھر والوں کے سامنے وہ نوکری کے لیے بھرپور کوشش کر رہا تھا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے BSc کے پہلے سال میں ہی IB کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ پھر دعا کے مشورے سے ہی ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ BSc پارٹ 2 پڑھنے کے لیے کالج میں سیکنڈ ٹائم کی کلاسز لینے لگا۔ انہی دنوں جب وہ نتاشا کے رویے سے اکتا جاتا تو مشورے کے لیے دعا کو فون کرتا۔ ماہین میڈم، یہ آپ نے کس بلا کے اسکول میں مجھے پڑھانے کا کہہ دیا ہے؟ وہ اسکول کی کوآرڈینیٹر مس نتاشا، اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، کسی دن وہ سن لے گی مجھ سے۔ اور دعا کا کہکا اتنا اونچا ہوتا کہ فون کانوں سے پرے ہٹانا پڑتا۔ تو کیا وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ وہ شرارت سے پوچھتی۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، وہ دل میں کہہ کر رہ جاتا۔ اچھا سنو، اس فالتو لڑکی پر اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنی، اپنا کام دھیان اور ایمانداری سے کرو، کیونکہ بہت جلد تم میرے انڈر کام کرو گے جونیئر۔ اوکے، جیسا آپ بولیں۔ موہت نے دعا کے کہنے پر ہی اپنی بہن نمرا کا ایڈمیشن اس کالج میں کروا دیا تھا جہاں آنیہ کو اس نے داخل کروایا تھا۔ بقول دعا کے آنیہ کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے تھی، جو کہ اس نے نمرا کی صورت میں اسے مہیا کرتی تھی۔ اب کبھی کسی حد تک دعا آنیہ کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنی جاب پر فوکس کر رہی تھی۔ سال بھر کے اندر وہ کافی کچھ سیکھ چکی تھی اور اب اس قابل ہو چکی تھی کہ خود سے بھی کسی مسئلے یا مشن کو حل کر سکے۔ سال بھر کے اندر ہی موہت بھی ٹریننگ کے لیے سلیکٹ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عمر اور عریج بھی پاس آؤٹ ہوئے تھے، جو اب ایک اسسٹنٹ اور سب انسپکٹر کے طور پر باقاعدہ طور پر اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے تیار تھے، جبکہ دعا سب انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھی۔ انہی دنوں اوپر سے حکم آیا کہ ایک سینئر سیاستدان ملک وحاج کی نگرانی کرنی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایک ناگوار سی بدبو بھی اس کی نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بمشکل اس نے اپنے گھومتے سر کو سنبھالا۔ کچھ پل تو ذہن میں آیا ہی نہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر حواس ذرا ٹھکانے آئے تو یاد آیا کہ مائیکل نے اس کی گردن میں پیچھے سے ایک سوئی چبو کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اب یقیناً وہ CIA والوں کے نرغے میں تھا۔ اوہ خدایا، میں CIA کے ہاتھ لگ چکا ہوں۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کتنا کچھ جان چکے ہیں اور کتنا مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیسے حربے استعمال کریں گے یہ اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب ایک جاسوس پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گیا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ دروازہ کھولو، تم لوگ کون ہو اور مجھے کیوں قید کر رکھا ہے؟ وہ انگریزی میں چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ مائیکل کے ساتھ ایک اور سفید فام کمرے میں آیا تھا۔ سکندر کا جی چاہا کہ ایک گھونسا مار کر اس دھوکے باز کا منہ توڑ دے، مگر جبر کیے رکھا اور چپ چاپ ان کے اشارے پر ایک طویل راہداری سے گزر کر ایک اور کمرے میں آیا۔ اس دوران اس سفید فام نے اپنے پستول کی نال مسلسل سکندر کی کنپٹی سے لگا رکھی تھی۔ جس کمرے میں وہ آیا تھا وہ جیل کی مانند ایک چوکور نما سادہ سا کمرہ تھا۔ وسط میں ایک دو کرسیاں پڑی تھیں اور اس کے عین اوپر ایک بڑا سا بلب لگا ہوا تھا۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک اور سٹڈ بٹڈ سفید چمڑی والا اندر داخل ہوا۔ انداز اعتبار سے کوئی بڑا آفیسر لگ رہا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی وہ سفید فام اور مائیکل باہر چلے گئے تھے۔ سکندر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر کچھ دیر وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اس نے انگریزی میں سوال کیا۔ میں ایک امریکی ہوں اور میرا نام جیکسن موسلے ہے، سکندر نے بھرپور خوف کی اور گھبراہٹ کے تاثرات چہرے پر سجاتے جواب دیا تھا۔ جواباً وہ کچھ دیر تک سکندر کو گھورتا رہا، پھر یکدم اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ سکندر کے چہرے پر رسید کیا۔ اس آدمی نے نہ جانے ہاتھوں میں کیا پہنا ہوا تھا، سکندر کا گال اندر تک زخمی ہو گیا، جیسے کسی نے تیز دھار برچیاں اس کے گال پر پیوست کر دی ہوں۔ تم لوگوں کو کیوں لگتا ہے میں کوئی اور ہوں؟ چاہو تو میرے بارے میں ساری معلومات نکلوا لو، مگر مجھے مارو نہیں پلیز۔ اس آفیسر نے روتے ہوئے سکندر کو الجھن سے دیکھا۔ تو کیا تم اس بات سے بھی انکار کرو گے کہ تم چند ماہ پہلے پاکستان گئے تھے اور وہاں رہ کر بھی آئے ہو؟ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، میں پاکستان میں چند دن نہیں پورے 2 ماہ کے لیے گیا تھا۔ سکندر کے بھول پن سے کہنے پر وہ آفیسر کچھ دیر تذبذب سے اسے دیکھتا رہا، گویا اسے امید نہیں تھی کہ سکندر اتنی آسانی سے مان جائے گا۔
दूसरी जानिब सिकंदर समझ चुका था कि अभी वो महज उसे शक की बिना पर उठा कर लाए हैं, यानी वो कुछ नहीं जानते। मामला 2 और 2 4 करके संभाला जा सकता था, वरना इन गोरी चमड़ियों वाले बेरहम लोगों से कुछ वहीद न था, बगैर किसी सवाल जवाब के गोली मार देते। तुम पाकिस्तान किस लिए गए थे? बर्फ से ज़्यादा ठंडा लहजा, जैसे जज्बात नाम की कोई चीज़ ना हो। क्या आपको माइकल ने कुछ नहीं बताया? मैं उसे बता कर गया था कि मुझे एक ज़रूरी काम है। कैसा ज़रूरी काम? हनूज तोलती नजरें। वो असल में मैं पाकिस्तान में कुछ NGOs को गैर कानूनी तौर पर चला रहा हूँ। NGOs की वजह से हर माह फती रकम मिल जाती है। कुछ महीनों से वो NGOs गड़बड़ कर रही थी, तो मुझे इस मसले को देखने पाकिस्तान में जाना पड़ा। नाम बताओ इन पाकिस्तानी NGOs के। सिकंदर ने धीरे से 2-3 बदनाम NGOs के नाम बता दिए जो वाकई वजूद रखती थी। सिकंदर ने वहाँ जैक्सन मोज़ले के नाम से ही रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी। वो जानता था कि कभी न कभी उसे इस कवर की ज़रूरत पड़ सकती थी। थोड़ी देर वो कुरांट ऑफिसर मोबाइल पर मसरूफ़ रहा। यकीनन वो NGOs को चेक कर रहा था कि वो वाकई जैक्सन मोज़ले के नाम पर थी या नहीं। जैसे जैसे वो स्क्रीन ऊपर करता जा रहा था, उसके चेहरे पर जैसे इत्मीनान झलकने लगा। तो ये बताओ कि क्या तुम्हें इल्म था कि कोई पाकिस्तानी एजेंट पकड़ लिया गया है? नहीं, भला मुझे कैसे इल्म होगा? मैं तो निचले दर्जे का पैसों के लिए काम करने वाला एजेंट हूँ। सिकंदर ने हैरानी से शाने उचकाए। एकदम ही वो ऑफिसर तैश में से उठा और सिकंदर को गिरेबान से पकड़कर उसके जबड़े दबोचे सर्द लहजे में अपने मोबाइल की स्क्रीन आगे की। स्क्रीन में कुछ तस्वीर थी जिनमें सिकंदर सड़क के किनारे खड़ा था। तुम अगर कुछ नहीं जानते तो तुम इस इलाके में क्या कर रहे थे, जहाँ एक बिल्डिंग में हमने इस सिपाही को रखा हुआ था? सिकंदर को लगा जैसे वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। थोड़ी देर पहले ही तो लग रहा था कि जैसे वो सब संभाल लेगा, मगर अब सारी खुशफहमियां किसी बुलबुले की मानंद फट गई थी। वो जान गया बाकी की जिंदगी उसे टॉर्चर सेल में गुजारनी पड़ेगी। एक गुमनाम की तरह वो अपने वतन और सबके लिए गुमनाम होने जा रहा था। मलिक वहाज अपने इलाके का बाअसर MNA था। कौमी असम्बली में भी उसकी पहुंच थी। अगले इलेक्शन में वो अपने सूबे के वजीर आला के लिए नामजद भी था। बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर मिला कि उस पर करप्शन का शुबा है, तो इस बात की तस्दीक करना और इस मामले को हैंडल करना दुआ फातिमा माहीन के सपुर्द किया गया। आला ऑफिसर्स के नज़दीक ये कोई बड़ा अहम केस नहीं था, इसलिए सब इंस्पेक्टर माहीन को कह दिया गया कि वो इस मामले की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट बनाए। दुआ इन दिनों एक और केस पर काम कर रही थी, इसलिए उसे एक न्यूज़ रिपोर्टर का रोल प्ले करना था, और सबसे अच्छा उसके हक में बेहतर होना ये था कि वो अपने BSc के इंग्लिश टीचर सर अजीम के न्यूज़ चैनल में कुछ अर्सा काम कर ले। ये इस लिहाज से भी एक अच्छा फैसला था कि वो कैमरे के सामने आने से मना कर सकती थी। मोहित, जो कि अब हादी था, इसको मलिक वहाज का सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया था। वो हैकिंग का मास्टर था और आसानी से सारे सबूत ढूंढ सकता था। हादी की कोशिशों के नतीजे में ही मलिक वहाज और पीर जलाल के कनेक्शन का पता चला था, यानी मामला करप्शन से कुछ आगे का था। उमर को शौकत बनाकर पीर जलाल के आस्थाने पर तैनात किया गया था, जिससे इतना तो मालूम हो गया कि वो आस्थाने के पैसे किसी खास मकसद से कहीं बेचता है, और कहीं न कहीं इसका ताल्लुक खुफिया तंजीमों से भी है। लेकिन शौकत यानी उमर उसके घर तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था। अब अगला मरहला ये सोचने का था कि पीर जलाल के घर तक कैसे पहुंचा जाए। वो वैसे ही अपने काम को लेकर परेशान थी, और फातिमा ने भी अब उसको उसकी शादी के लिए तंग करना शुरू कर दिया था। क्या है अम्मी, अभी मैं सिर्फ 22 साल की हूँ और आप मुझे शादी के लिए कह रही हैं? वो झुंझलाहट से सर पकड़कर बैठ गई। केस की परेशानी क्या कम है जो अब अम्मी? देखो दुआ, अभी शादी के लिए कौन कह रहा है? बस बात पक्की हो जाए, मंगनी हो जाए, शादी 2-3 साल बाद कर लेंगे। फातिमा ने उसे रसान से समझाने की कोशिश की। वो कुछ देर सोचती रही, फिर तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार किया। क्या आपको मेरी मंगनी और शादी की इतनी जल्दी पड़ गई है? कोई बात हुई है? बात तो इतनी खास कोई नहीं, बस ये तुम्हारा सारा सारा दिन घर से बाहर रहना, रातों को देर से आना, मोहल्ले वालों को बातें बनाने पर मजबूर कर रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्या कोई रिश्ता आया है? दुआ ने बात काट कर पूछा। फातिमा ने कोई जवाब ना दिया। अब भी खुद कंफर्म नहीं थी, दुआ को क्या बताती। बताए ना, किसने रिश्ता भेजा है? वो दोबारा गोया हुई। रिश्ता तो नहीं, मगर सुरैया ने ढके छुपे लफ्जों में अख्तर के लिए तुम्हारा कहा था। फातिमा तजब्जुब से बोली। दुआ, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो करनी है ना? फिर अख्तर देखा भाला शरीफ बच्चा है, तुम इसे अपनी जॉब का बताओगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एतराज़ करेगा, क्योंकि सुरैया के बकौल वो सारे घर वाले तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उफ, ये सुरैया आंटी भी ना। अम्मी, अभी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इतनी जल्दी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती, जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहकर वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। उसे बार बार मीटिंग के लिए जाना पड़ता था, फिर वो भला केस भी ख़त्म होने के करीब ही था, तो वो रोज़ न्यूज़ चैनल नहीं जा पाती थी। कभी कभी तो दौरान रिपोर्टिंग ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना पड़ जाता। सर अजीम ने बास पुरस की तो उनको भी मुतमईन कर दिया। सर, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा हैं, लेकिन मैं तो चैनल के लिए ही भाग दौड़ कर रही हूँ ना। कुछ दिनों तक आपको एक बड़े सियासतदान की करप्शन के सबूत ना दिए तो मेरा नाम दुआ फातिमा बदलकर कुछ और रख दीजिएगा। उसके पुरजोश अंदाज पर सर अजीम खुलकर मुस्कुराए। रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त टेक लगाकर वो कुछ देर सोचने की एक्टिंग करने के बाद बोले, तो फिर हम आपका नाम बदलकर माहीन रख देंगे, ठीक है ना दुआ?
ویسے مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ میں نہیں آئی، کالج میں تو سب تمہیں ماہین ہی کہتے تھے نہ، تو اب اپنے آپ کو دعا کہلوانے کی وجہ؟ تب مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے ایک ایجنٹ بننا ہے؟ اوہ شٹ یار، اب تو یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جھنجھلا کر وہ سوچتے ہوئے خود پر کوڑی تھی۔ دراصل سر، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرا نام آئی ڈی کارڈ پر ماہین لکھا ہوا ہے، وہ سوچ سوچ کر بولی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ وہ تھوڑا آگے کو ہوئے جیسے کسی بہت ہی اہم راز سے پردہ اٹھنے والا ہو۔ تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے کالج میں سب ماہین ہی کہتے تھے؟ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے گھر میں سب پیار سے دعا کہتے ہیں نہ، تو جب میں ادھر آئی تو میرا دل چاہا کہ یہاں بھی مجھے سب پیار سے اور پیار کے نام سے ہی بلائیں۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہی جیسے اپنے جذبات پر قابو پا رہی ہو، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، سر آپ کو پتا ہے میرے والد کا سایہ میرے سر پر نہیں، گھر میں بھی بس امی اور بہن ہیں۔ میں پیار اور شفقت کی ترسی ہوئی جب یہاں آئی تو میں نے سب کو اسی لیے اپنا نام دعا فاطمہ بتایا۔ جب سب مجھے دعا کہتے ہیں نا تو بڑی اپنائیت سی فیل ہوتی ہے۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسوں کو پیچھے دھکیلا۔ سر عظیم کو شرمندگی ہوئی کہ ان کی وجہ سے بیچاری دعا کا دل دکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ جوڑ ہی رہے تھے کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے سر، ماہین نام کے لفظ کو دوبارہ کبھی زبان پر مت لائیے گا۔ اسکول کالج کے اتنے سال اس نام کی اجنبیت کو سہا ہے، مگر اب مزید حوصلہ نہیں۔ میں اب دعا ہوں اور دعا ہی رہوں گی۔ بھول جائیں کہ میرا اصل نام ماہین ہے۔ اپنا بیگ اٹھا کر آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ بھاگتی دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ سر عظیم اب اپنے آپ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی ماہین نام کی لڑکی کو نہیں جانتے، وہ صرف دعا کو جانتے ہیں جو بہت اچھی اور سچے دل کی مالک ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی، دروازہ بند کر کے واش بیسن کے سامنے آئی، گہرے گہرے سانس لیتے خود کو کمپوز کیا۔ بچ گئی آج تم دعا فاطمہ، ماہین صاحبہ۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے مخاطب ہوئی، وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ سوری سر، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے نیوز چینل کو استعمال کر رہی ہوں، مگر مجبوری ہے۔ اب وہ سر عظیم کو یہ تو نہیں بتا سکتی تھی نا کہ دوران ٹریننگ سب کو بڑے شوق سے اپنا نام دعا فاطمہ ماہین بتایا کرتی تھی، تو انسٹرکٹر نے کتنی سختی سے اسے کہا کہ چونکہ اس کا آئی ڈی کارڈ پر لکھا ہوا نام ماہین ہے تو سب یہاں اس کو ماہین ہی بلائیں گے۔ اور جب وہ ایک ایجنٹ بن گئی تو باس نے کہا تھا بھلا، اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں یاد آیا، باس نے کیا کہا تھا؟ ماہین، اب آپ ایک عام شہری نہیں، آئی بی ایجنٹ ہیں۔ یہ بات صیغہ راز میں رہے گی۔ اب آپ کو اپنی اصل شناخت کو چھپا کر ایک دوسری پہچان کے ذریعے اپنے مشن پورے کرنے ہوں گے۔ پھر ذرا وہ مسکرا کر بولے تھے، اور ماہین کو اپنا نام دعا فاطمہ بہت پسند ہے نا، تو اب سب اس باہر کی دنیا کے لیے آپ دعا ہو اور آئی بی کے اندر کی دنیا کے لیے ماہین۔ ویسے یہ ضروری نہیں، لیکن احتیاط اچھی چیز ہے۔ اور اس بات کو اس نے پلو سے باندھ لیا تھا، اسی لیے سر عظیم کو منع کیا کہ وہ کسی کو اس کا اصل نام نہ بتائیں، اس کو دعا ہی کہا کریں۔ ٹن ٹن ٹن، موبائل پر میسج کی ٹون بجی تو وہ ہوش میں آئی۔ مجھے تو اب خود کنفیوژن ہونے لگی ہے کہ میں اصل میں ہوں کون۔ دل کر رہا ہے یہ دونوں نام چھوڑ کر تیسرا نام رکھ لوں۔ اور بڑھاتے ہوئے اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا، ہادی کا میسج تھا۔ اسے بے اختیار یاد آیا، موہت کو ہادی بنانے میں تو اس کا ہی ہاتھ تھا۔ جب اسے ملک وحاج کی طرف بھیجنا تھا تو اس نے بڑے روب سے قرض اتارا تھا، موہت اب تم آپ کہنے کا تکلف نہیں کرتی تھی، ایک ایجنٹ ہو، اس لیے اپنی اصل شناخت کو بھول جاؤ۔ آج سے تم موہت نہیں ہادی ہو، اور عمر کچھ عرصے کے لیے شوکت ہے، بعد میں اس کا کوئی بھی جیسا نام رکھ دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ ویسے یہ ضروری نہیں ہے، مگر احتیاط اچھی چیز ہے۔ ایک اور میسج کی بیپ ہوئی تو وہ سوچوں کو پرے جھٹکتے ہوئے میسج پڑھنے لگی۔ موہت عرف ہادی نے بتایا تھا کہ ملک وحاج کی کرپشن کے خلاف اسے ثبوت مل گئے ہیں۔ گریٹ، وہ خوش ہو گئی تھی۔ اب آگے کا مرحلہ طے کرنا تھا، اور اس کے لیے اب وہ اپنی ٹیم سے ملنے جا رہی تھی۔ ملک وحاج کی کرپشن کے ثبوت دعا کے پاس تھے۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ ثبوت سر عظیم کے چینل سے نشر کر دے گی، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ پیر جلال کے گھر کیسے جائے گی۔ کوئی ٹھوس وجہ، کوئی پلان، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ شدید پریشانی میں تھی، اور آنیہ کو لگ رہا تھا کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے، اسی لیے ہر وقت وہ خیالوں میں کوئی رہتی ہے۔ پھر ایک دن اس نے لوکل ٹی وی چینل پر اشتہار دیکھا جس میں پیر جلال اکبر کا ذکر تھا، جو بھی مسئلہ ہے حل کروائیں۔ اسے جیسے اپنے مسئلے کا حل مل گیا۔ ہاں یہ ٹھیک تھا، وہ ایک عام مریدنی بن کر اس کے آستانے پر جائے گی تو اس پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، لیکن بات پھر وہی تھی کہ اس کے گھر تک ایک عام مریدنی کیسے پہنچے گی؟ عمر کی معلومات کے مطابق وہ کافی عیاش فطرت اور خوبصورت لڑکیوں کا شکار ہی تھا، اکثر لڑکیوں کو وہ اپنے گھر بھی بلایا کرتا تھا۔ چند دن یوں ہی ریسرچ اور تیاری میں گزر گئے تھے۔ اس نے ملک وحاج کی کرپشن کے سارے ثبوت سر عظیم کے حوالے کر دیے تھے۔ ٹھیک 12 بجے وہ بریکنگ نیوز نشر ہوئی تھی، اور وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی وہاں سے پیر جلال کے آستانے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اس نے نقاب کر رکھا تھا، اس لیے یہ فکر تو تھی نہیں کہ کوئی پہچان پائے گا۔ آستانے پہنچ کر وہ باہر عورتوں والی قطار میں بیٹھی اپنی باری پر اندر جانے کا انتظار کرنے لگی، جب اس نے سریا آنٹی کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ او نو، یہ یہاں کیسے؟ اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو میرا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔
اس کی باری آئی تو وہ جلدی سے اندر بڑھ گئی تھی۔ بیل جلال کو اپنی باتوں اور معصومیت سے اس نے ایک بیوقوف لڑکی ہونے کا پورا تاثر دے دیا تھا۔ کسر اس کی خوبصورتی نے پوری کر دی۔ اس پہلی ملاقات میں اس نے پوری طرح سے جلال اکبر کے حواسوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے اسے یہی بتایا کہ وہ ایک لڑکے کے چکر میں ہے اور تعویذ لینے آئی ہے۔ ساتھ ہی ثریا آنٹی کے بارے میں بتا دیا کہ اگر وہ میرے بارے میں کچھ پوچھیں تو نہ بتائیں۔ اپنے نام کے بارے میں اس نے یہی کہا کہ اس کا نام دعا ہے، لیکن سب اسے گڑیا کہتے ہیں۔ اف، ایک اور نام، وہ سوچ کر رہ گئی۔ بہرحال وہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ گھر آ کر وہ ثریا آنٹی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ امی اور آنیا دوسرے کمرے میں سو رہی تھیں، لیکن اس کی نیند ثریا آنٹی نے اڑا رکھی تھی۔ کاش انہیں پتہ نہ لگے کہ نقاب میں تھی، لیکن مجھے بار بار آستانے پر جانا بھی نہیں پڑے گا۔ اگر وہ بھی اپنے مسئلے کے حل کے لیے جاتی رہیں تو میرا کام تو نہیں ہو پائے گا۔ ویسے وہ کیوں وہاں گئی تھیں؟ سوچتے سوچتے وہ یکدم چونکی تھیں۔ فوراً اٹھ کر جلال اکبر کو فون ملایا۔ السلام علیکم پیر جی، میں دعا، میرا مطلب ہے گڑیا بات کر رہی ہوں۔ آج میں آئی تھی نا آپ کے آستانے پر، اور آپ نے مجھے یہ فون نمبر بھی دیا تھا، یاد آیا؟ ہاں یاد آ گیا۔ دعا بولو کیا بات ہے؟ آواز کو سریلا بنانے کے لیے اس نے فون پرے کر کے کھنکھاڑا، پھر معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے پوچھنے لگی۔ وہ پیر جی، مجھے پوچھنا تھا نا کہ میری ہمسائی ثریا آنٹی کیوں آئی تھی وہاں؟ دوسری جانب سے کچھ سیکنڈ بعد اسے جواب دیا گیا۔ اچھا، وہ عورت، وہ اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں استخارہ کروانا چاہتی تھی۔ اوہ اچھا، وہ پرسکون ہوئی، پھر جیسے ہی بات کی تہہ تک پہنچی چلا اٹھی تھی۔ کیا رشتہ، استخارہ؟ کیوں، کیا ہوا؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا جواب دیا ثریا آنٹی کو؟ میں نے استخارہ کر کے اسے کہہ دیا کہ لڑکی بڑی معصوم اور نیک ہے، آپ کل ہی رشتہ لے کر چلی جاؤ۔ پٹے منہ تیرا، ڈبہ پیر نہ ہو تو، اس نے دل میں کلس کر کہا۔ اچھا پیر جی، میں فون رکھتی ہوں، امی بلا رہی ہیں، جان چھڑانے والے انداز میں کہہ کر اس نے فوراً کال کاٹ دی تھی۔ اب وہ سر ہاتھوں میں پکڑے پریشان سی بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ یہ ثریا آنٹی تو میری توقع سے زیادہ تیز نکلی۔ ہائے اللہ، کہیں کل واقعی رشتہ نہ لے آئیں۔ امی نے تو اسی وقت ہاں کہہ دینی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ دعا تم سوچ سکتی ہو۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے لگی۔ آخر تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد اسے ایک آئیڈیا آ ہی گیا تھا۔ جلدی سے آنیا کے بیگ سے رجسٹر نکال کر کچھ صفحے پھاڑے، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ہر ٹکڑے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر کاغذ کو فولڈ کر کے تعویذ کی شکل دے دی۔ اس کے بعد آرام سے بالوں میں کنگھی کی اور چٹیاں بنا لی۔ کنگھی سے بال نکال کر انہیں لال رنگ کے دھاگے کے ساتھ تعویذ نما کاغذ کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ دراز سے کالے رنگ کا کپڑا نکال کر روئی کی مدد سے ایک پتلا نما چیز بنائی اور اس کے اندر ڈھیر ساری سوئیاں چبو دی تھیں۔ کاش میرے پاس لال رنگ ہوتا تو اور بھی مزہ آ جاتا، اس نے تعصب سے سوچا۔ یہ کام کرنے کے بعد کالی چادر لی، اپنی ماسٹر کی اٹھائی اور دبے قدموں سے گھر کے باہر جانے لگی تھی۔ گلی میں سے نکل کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یہاں کے لوگ جلد سو جانے کے عادی تھے، اس لیے ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ کر چلتی ہوئی ثریا آنٹی کے گھر کے سامنے رکی۔ گیٹ پر عام سا لاک لگا ہوا تھا، اس نے ماسٹر کی گھمائی تو لاک کھل گیا تھا۔ گیٹ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، سامنے بڑا سا برآمدہ تھا، پھر اندر کی طرف کمرے تھے۔ وہ دبے قدموں سے چلتی کچن میں گئی تھی، 2 تعویذ وہاں چولہے کے پاس رکھ دیے تھے، فریج کھول کر اندر وہ پتلا رکھ دیا۔ اچانک خیال آیا تو 3 انڈے نکال کر فریج بند کی اور تینوں انڈے زمین پر پھینک دیے تھے۔ باہر آ کر 2 تعویذ برآمدے میں ایسی جگہ رکھ دیے جہاں آسانی سے نظر پڑ سکے۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، کمزور دل ثریا آنٹی کا اتنے سے ہی دم نکل جانا ہے۔ اب دیکھتی ہوں کیسے لے کر آتی ہیں رشتہ، اور کل یہ سیدھا پہنچیں گی پیر جلال کے پاس، یوں ایک تیر سے ہوں گے 2 شکار۔ وہ مزے سے ہاتھ جھاڑتی ہوئی واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی۔ اس کا یہ پلان تھا کہ ثریا آنٹی کو خوفزدہ کر دے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے، ایک تو پیر جلال کے پاس جاتی، وہاں دعا کو دیکھ کر وہ شک میں پڑ جاتی، یوں وہ کبھی بھی رشتہ لے کر نہ آتی، اور دوسرا وہ جلال کو کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہمسائی کی وجہ سے آزادی سے آستانے نہیں آ سکتی، تو جلال لازمی اسے اپنے گھر بلائے گا اور وہاں وہ اپنا کام کر سکے گی۔ اگلے دن وہ جان بوجھ کر آستانے گئی تھی۔ توقع کے عین مطابق ثریا آنٹی وہیں تھیں اور ان کے ہاتھ میں وہی نقلی تعویذ اور پتلا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی تھوڑی سی جھلک ثریا آنٹی کو دکھائی تھی اور انہیں پھر شک میں مبتلا کر دیا۔ یہ آنکھ مچولی واقعی ثریا کو شک میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ دعا ہی ہے۔ اب تک دعا 4 دفعہ جلال اکبر سے ملاقات کر چکی تھی اور وہ مکمل طور پر اس پر اعتبار کرنے لگا تھا۔ پلان کے مطابق 4 دن بعد دعا نے پھر وہی حرکت دہرائی۔ اسے معلوم تھا کہ اگلے دن ثریا پھر آستانے ہوگی۔ اس نے جان بوجھ کر جلال کو فون کر کے کہا کہ وہ آستانے آ رہی ہے، مگر جب اس نے کہا کہ تم دوسرے آستانے پر آ جاؤ تو دعا کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جو پتہ اس نے دیا تھا وہ اس کے اپنے گھر کا تھا۔
वहाँ पहुंचकर उसने सबसे पहले ड्राइंग रूम में कैमरे लगाए थे। फिर थोड़ा सा जज्बाती ड्रामा करके उसने जलाल के कमरे तक रसाई हासिल की थी। 10 मिनट में फटाफट उसकी अलमारी खोलकर कुछ फाइल्स की तस्वीरें ली, फिर जल्दी से मुंह पर पानी के छींटे मारकर नीचे चली आई थी। दूसरी तरफ जो शक सुरैया आंटी को उस पर हो चुका था, उसकी तस्दीक के लिए उन्होंने शौकत को दुआ की फाइल लाने पर कहा था। उमर ने उसी वक्त उसे फ़ोन करके बताया, माहिन मैडम, वो जो आपकी हमसाई है ना, वो आपके नाम की फ़ाइल मांग रही है और मुझे उसके काम के लिए पैसों की ऑफ़र भी कर रही है। न जाने इसको आप पर किस किस्म का शक है। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। ठीक है उमर, तुम कुछ दिन उनको टाल कर रखो और फिर जब मैं कहूँ तब फ़ाइल उनके हवाले कर देना। वो जानती थी कि सुरैया आंटी अब चैन से नहीं बैठेंगी। उसने भी इस हफ्ते तक उनको मज़ीद तंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया था। कुछ दिन इन फाइल्स की जांच पड़ताल में गुजर गए जो उसने जलाल के कमरे में हासिल की थी। उसके ड्राइंग रूम में लगाए गए कैमरे से भी उसकी मुलाकातों का अहवाल पता चलता रहा। इन्हीं मुलाकातों से पता चल गया कि जलाल से कौन कौन मिलने आता है। इनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी ये मालूम हुआ कि 3 दिन बाद उसके घर ख़ास मेहमान ने आना था। दुआ ने फ़ौरन प्लान बना लिया कि उसे क्या करना है। अब वो उसका पर्सनल मोबाइल हैक और टैप करना चाहती थी। मुकर्ररा दिन से एक रात पहले उसने दोबारा से तावीज़ बनाए। चूँकि सुरैया आंटी पहले कुछ दिनों से आस्ताने नहीं जा रही थी, तो वो चाहती थी कि कल वो लाज़मी आस्ताने जाएँ। इसलिए उनको ज़्यादा खौफज़दा करने के लिए उसने उमर से कहकर एक मरी हुई मुर्गी भी मंगवा ली थी। सुरैया आंटी के सहन में जाकर उसे ज़िबा किया। सुबह को सुरैया आंटी आस्ताने पर थीं तो दुआ जलाल के घर। जैसे ही 12 बजे वो आस्ताने से आया तो उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हुआ। उसने रिवायती तरीका आजमाया और ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। और मर्द, कैसे हो सकता है कि औरत के आंसू से ना पिघले। वो भी पिघल गया और उसके दाम में आ गया था। दुआ ने कानों में ब्लूटूथ लगा रखा था। आधे की बात मुसलसल उसके कानों में आ रही थी। तौबा तौबा माहिन मैडम, आपको तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे ही उसने जलाल से मोबाइल मांगा तो देखने में तामुल करने लगा, लेकिन फिर उसके आंसू के आगे हार मानकर अपना मोबाइल दे दिया। बाहर अपने मेहमानों को रिसीव करने चला गया। माहिन मैडम सबसे पहले उसके कॉन्टैक्ट्स चेक करने लगी। हादी के कहने पर जल्दी जल्दी उसने उसके सारे कॉन्टैक्ट्स की तस्वीरें लीं और व्हाट्सएप और ईमेल करके ट्रेसर भी लगा दिया था। अब वो ना सिर्फ उसका फ़ोन टैप कर सकते थे, बल्कि वो कहाँ कहाँ जाता है ये भी मालूम कर सकते थे। कुछ दिनों तक मलिक वहाद से इस्तीफ़ा ले लिया गया और इसी खुशी में सर अज़ीम ने उसे बर्थडे का कहकर पार्टी में बुलवा लिया था। जाने से पहले सुबह उसने उमर को फ़ोन करके कह दिया कि आज शाम तक उसके नाम की फ़ाइल सुरैया आंटी को दे दे। वो जानती थी कि वो जज्बाती होकर उसके घर चली आएंगी। आ जाएं वो घर, मैं तो पार्टी में जा रही हूँ, मेरी बला से जो मर्जी आकर कहें। वो सर टिटक कर जाने के लिए तैयार हुई। वहाँ जाकर पता चला कि वो बर्थडे पार्टी नहीं थी, उसे सबके सामने जाने का कहा जा रहा था। सर अज़ीम की जगह कोई और होता तो वो कभी बात ना मानती, लेकिन अपनी वजह से वो अपने उस्ताद की इंसल्ट नहीं करवा सकती थी। मजबूरन उसे एक्सक्यूज़ करना पड़ा। जल्दी जल्दी वो बात करके स्टेज से उतरी और लॉन के निस्बतन एक खास गोशे में चली आई थी। तभी हादी ने कॉल करके उसे बताया कि मलिक वहाद ने उसे अगवा करने का हुक्म दिया है। तो उसने उसी वक्त प्लान बनाया कि जानबूझकर अगवा होगी ताकि उनके खुफिया ठिकानों का मालूम किया जा सके। 8 बजे डीएसपी ने मीटिंग बुलाई थी। उसे और हादी को फ़ोन पर लिया। दोनों ने 3-4 मिनट में ही मीटिंग अटेंड की, क्योंकि हादी मलिक वहाज के घर पर था और दुआ सर अज़ीम के। मीटिंग के 10 मिनट बाद हादी ने कॉल करके बताया कि दुआ को अगवा करने निकल चुके हैं। जब तक वो आते उसने आनिया से बात की और उसे बता रही थी कि सुरैया आंटी घर पर आकर कह रही थी दुआ किसी लड़के के चक्कर में मज़ारों पर जाती है। उसने सुकून का सांस लिया। चलो, एक मसला तो ख़त्म हुआ। इसके बाद अम्मी को फ़ोन करके बताया कि उसे 3 दिन तक अर्जेंट मिशन के लिए शहर से बाहर जाना होगा। अब 8:30 हो चुके थे। शिकारी खुद शिकार होने आ रहे थे। उसे अब उनके खुफिया ठिकाने का पता चलाने के लिए किसी मंसूबे की ज़रूरत नहीं थी। कुदरत अपना प्लान बना चुकी थी और बेशक उसके प्लान हमारे हक़ में बेहतर होते हैं। इब्तिहाज को यूँ गिरफ्तार करना प्लान में शामिल नहीं था, मगर वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इब्तिहाज की गिरफ्तारी भी इस लिहाज से फ़ायदेमंद हुई कि उमर ने उसकी आवाज़ में ये तो पता चला लिया कि खुदकुश हमलावर कब आएंगे, लेकिन उनके ठिकाने का तो वहाज को भी पता नहीं था। अब इब्तिहाज की मदद से ही मालूम किया जा सकता था कि जलाल ने उनको कहाँ रखा है, और इस काम के लिए अब वो इब्तिहाज के पास लॉकअप में मौजूद थी। हेलो मिस्टर इब्तिहाज, कैसा महसूस हो रहा है आपको? आई एम श्योर कि आप मज़े से होंगे। उसके तंज़ी अंदाज पर वो गुस्से से चिल्लाया, मुझे यहाँ क्यों बांधा गया है? निकालो मुझे यहाँ से। मुझे अपने डैड को फ़ोन करने दो, तुम सबकी अच्छे तरीके से खबर लेंगे। दुआ ने उसे मुस्कुरा कर देखा। तो तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? हाँ। वो सर हिलाता हुआ सीधा हो बैठा। ये जानने के बावजूद कि तुम्हारा बाप एक मुजरिम है, मुल्क दुश्मन है, असलहे की स्मगलिंग करता है, दहशतगर्दों को पनाह देता है और फ़ौज के खिलाफ साजिशें करता है, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें जाने दिया जाए? तुम्हें पता है ना तुम्हें अपने बाप का साथ देने के जुर्म में फांसी दी जा सकती है। उसका संगीन अंदाज और फांसी का जिक्र इब्तिहाज के हवास मुख्तल करने के लिए काफ़ी था। मुझे नहीं पता। मेरा बाप ये सब करता है। मुझे कुछ नहीं पता। वो थूक निकलता बमुश्किल बोला,
آج تک کسی نے اس سختی سے بات تک نہیں کی تھی اور یہ آفیسر اسے پھانسی کا کہہ رہی تھی۔ اسے ابھی سے دم گھٹتا محسوس ہوا۔ میں کیسے مان لوں؟ تمہیں اپنے باپ کے کرتوتوں کا علم نہیں؟ مجھے واقعی نہیں پتا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ بس رونے کی ہی کسر رہ گئی تھی ورنہ وہ پوری طرح سے ڈھہ چکا تھا۔ مسٹر ابتہاج، ہم ایسے تم پر یقین نہیں کر سکتے۔ تم سوچ نہیں سکتے کہ تم خفیہ ایجنسیز کے ہاتھ لگ چکے ہو سکتا ہے تمہیں عدالت وغیرہ میں بھیجنے، وکیلوں اور ثبوتوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے سیدھا سیدھا گولی مار دی جائے۔ وہ جی جان سے کانپ گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ڈیڈ ایسے کام کرتے ہیں، پلیز میں مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن وہ اس کی سننے کے بجائے اپنی کہے جا رہی تھی۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہیں پہلے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے، پھر ہاتھ پیر کاٹ کر کہیں پھینک دیا جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایسا ہی ایک کیس ہینڈل کیا تھا، وہ بھی تمہاری طرح کچھ بھی بتانے اور تعاون کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلکہ رکو، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور اس کے سامنے ایک ویڈیو پلے کی جس میں ایک شخص کو بری طرح سے پیٹا جا رہا تھا۔ اس کے ناخن ادھیڑے جا رہے تھے، گرم گرم کھولتے ہوئے پانی سے اس کا سر ڈبویا جا رہا تھا۔ اس آدمی کی دوست جیحوں سے ابتہاج کی رہی سہی کسر بھی جواب دے گئی تھی۔ اس نے موبائل پیچھے کر کے جیب میں واپس ڈال دیا اور سرد لہجے میں ابتہاج کو مخاطب کیا جس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ تم نے اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر تم تعاون کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جانے بھی دیا جائے۔ میں ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ وہ کیوں اپنے باپ کی وجہ سے پھنسے؟ ٹھیک ہے، تم اٹھو اور میرے ساتھ آؤ۔ اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرتی وہ اب ایک آفس میں تھی، ایک بڑا سا کمرہ، دونوں اطراف میں صوفے رکھے ہوئے تھے جبکہ دروازے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ سربراہی کرسی اور ٹیبل سیٹ کیا گیا تھا۔ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ۔ ابتہاج کو کمرے سے ملک باتھ روم میں جانے کا حکم دیا گیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ مسٹر ابتہاج، ہمیں پتا ہے کہ کل مزار پر حملہ ہونا ہے، اس کو روکنے میں تم ہماری مدد کرو گے۔ تم ابھی جلال اکبر کو ویڈیو کال کرو گے اور جس طرح میں سمجھاؤں گی اس طرح سے اس سے بات کرو گے، ٹھیک ہے؟ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سر ہلایا۔ ایک بات یاد رکھنا، ذرا بھی ہوشیاری کی تو تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ شفافیت سے کہتے ہوئے اس نے ابتہاج کا موبائل اس کے سامنے کیا۔ یہ پکڑو اور ویڈیو کال کر کے بتاؤ کہ جلال نے ان خودکش بمباروں کو کہاں رکھا ہے۔ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس نے جلال کو ویڈیو کال کی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ دو ساتھی واجد اور جبار بھی تھے، وہ دونوں سیل میں ہی تھے، اس لیے وہ بھی ان کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ وہ سب اب ناظم آباد کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ جلال نے وہیں ان لوگوں کو چھپا رکھا تھا۔ اگر جلال خود ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے جاتا تو وہ اس کا تعاقب کر کے ٹھکانہ معلوم کر سکتے تھے، لیکن جلال نے بہت زیادہ احتیاط برتی تھی۔ وہ اپنے کسی آدمی کو ایئرپورٹ بھیج چکا تھا، حد تو یہ کہ اس کے فون سے بھی اس سلسلے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ جلال خود بھی ابھی تک کسی خاص جگہ پر نہیں گیا تھا ورنہ اس کے موبائل میں لگے ٹریسر سے معلوم ہو جاتا، لیکن اتنی زیادہ احتیاط کے باوجود بھی بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ ابتہاج نے اس کو کال کر کے دعا کے اسکرپٹ کے بارے میں بات کی تھی اور اس جگہ کا ایڈریس لے لیا تھا۔ اس سنسان سے علاقے میں گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ جو ایڈریس ان کے پاس تھا وہ ایک بڑا سا مکان تھا۔ دروازے پر دو سیکیورٹی گارڈز گن پکڑے چوکس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں یقیناً بہت محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی تھی، اس لیے وہ ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ مکان کے اندر سے وقتاً فوقتاً کتے کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دور سے ہی گھوم کر مکان کی عقبی سمت میں چلے گئے تھے۔ دیوار پھلانگ کر دوسری طرف کودے، دھپ کی آواز پیدا ہوئی۔ کچھ منٹ وہ یوں ہی ساکت بیٹھے رہے، پھر نظریں بچا کر آگے بڑھے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک کمرے سے باتوں کی آواز آئی تھی۔ یقیناً وہ خودکش حملہ آور ہی تھے۔ اس نے واجد اور جبار کو اشارہ کیا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر تین جوان بیٹھے ہوئے تھے جو انہیں دیکھتے ہی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خبردار، چیخنا نہیں، جبار نے ریوالور نکال کر ان کو دھمکی دی تھی۔ کہ کون ہیں آپ لوگ؟ ان میں سے ایک نے خوف سے پوچھا۔ ڈرو نہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، آرام سے بیٹھ کر ہماری بات سن لو۔ دعا کے نرم لہجے پر وہ بیڈ پر بیٹھ گئے مگر خوف اور ہنوز ان کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ واجد دروازے کے پاس جا کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی آئے تو نظر آ جائے، جبکہ جبار دعا کے ساتھ وہیں ان لڑکوں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو، ہم پولیس سے ہیں اور جانتے ہیں کہ تم تینوں کیوں اور کس مقصد سے کراچی آئے ہو۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اگر آپ ہمیں گرفتار کریں گے تو گناہ آپ کو ہوگا، ہم تو جہاد کرنے آئے ہیں۔ درمیان میں بیٹھے لڑکے نے نڈر انداز میں کہا تھا۔ اچھا، جہاد؟ دعا استہزائی انداز میں ہنسی تھی۔ اور یہ جہاد تم اس دہشت گرد جلال کے کہنے پر کر رہی ہو نا؟ وہ دہشت گرد نہیں، مجاہدین ہیں، اور ہم بھی دہشت گرد نہیں، ہم صرف جنت کے طلبگار ہیں۔ جنت؟ وہ شدید حیران نظر آئی۔ اتنے معصوم لوگوں کی جان لے کر تم لوگ جنت میں نہیں جہنم میں جاؤ گے؟
وہ سارے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ کافروں کو مارنا جہاد ہے۔ صحابہ نے بھی تو جہاد کیا۔ احمد نامی لڑکے نے رٹی رٹائی باتیں دہرائیں۔ اف یار، وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ جیکٹ سے موبائل نکالا۔ مجھے پتا ہے تم لوگوں کو باتوں سے قائل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ دیکھو جلال اکبر دی گریٹ دہشت گرد کے کارنامے۔ موبائل پر جلال کی ویڈیو تھی، وہ جس میں وہ ایک بار میں تھا، ہاتھوں میں شراب پکڑے لڑکیوں کی باہوں میں جھولتا ہوا۔ پھر عمر نے جو ریکارڈنگ کی تھی وہ سنوائی، جس میں جلال صاف صاف ان جنت کے شیدائیوں کو بیوقوف کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکے بے حد حیران تھے، جیسے یقین نہ رہا ہو۔ ابھی مزید ثبوت بھی دکھا سکتی ہوں، مگر عقل مند کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب ہم کیا کریں؟ اب تم لوگ وہی کرو گے جو میں بولوں گی، تحکم سے کہتے ہوئے وہ اب ان کو سمجھانے لگی کہ کل وہ مزار میں خود کو جیکٹ پہن کر نہیں آئیں گے اور جلال کو بالکل بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ اگلا دن دھماکہ خیز چڑھتا سورج اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے کی وعید لے کر آیا تھا۔ وہ اب ہسپتال کے بیڈ پر پڑی موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس نے اپنا فرض نبھا دیا تھا۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ باقی اگلی قسط میں۔